بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو آن کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشنز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کے آخری حصے کی طرف۔ لیلا لیلا میں بےقراری سے چیخا، ہا ہا ہا۔ تلبیس نے زور کا کہکا لگایا، بھول جاؤ اپنی لیلا کو، اب اس کا جسم میرا جسم ہے اور میں عزازیل کے پاس جا رہی ہوں۔ تلبیس نے کہکا لگانے کے بعد کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایسا لگا جیسے وہ اڑنے لگی ہو۔ لیلا لیلا کہاں جا رہی ہو؟ میں پھر چیخا۔ اسوان ڈیم، وہیں پر عسیس کے بال دفن ہیں، مجھے لیلا کی آواز سنائی دی۔ اور اس کے ساتھ ہی تلبیس نے ایک اور لمبی چھلانگ لگائی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنی جیپ کے پاس دوڑ لگائی اور جیپ سٹارٹ کر کے اسوان ڈیم کی جانب چل دیا۔ میں آندھی و طوفان کی طرح جیپ چلاتا ہوا اسوان ڈیم تک پہنچا۔ جب میں اسوان ڈیم کے کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اسوان ڈیم پر ٹریفک جیم ہے اور لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کر ڈیم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ڈیم کے اوپر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ڈیم کے اوپر بلندی پر ایک بھیڑیا نما آدمی کھڑا تھا۔ اس کا دھڑ تو انسانوں جیسا تھا مگر اس کا چہرہ کسی بھیڑیے سے مشابہ تھا اور اس کا قد 20 یا 30 فٹ کا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عزازیل ہے۔ عزازیل کے بھیڑیا نما سر پر موٹے موٹے بالوں کی وگ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اوہو، جو ہوا میں کسی سانپ کی طرح جو ہوا میں کسی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ عزازیل نے عسیس کے بال حاصل کر لیے ہیں اور اب ان بالوں کو اس نے اپنے سر پر کسی وگ کی طرح پہنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزازیل کو لامحدود طاقتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اسی وقت میری نظر تلبیس پر پڑی جو لیلا کے جسم کے اندر موجود تھی اور بھاگ کر عزازیل کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے تیزی کے ساتھ تلبیس کے جانب قدم بڑھائے اور دیوانہ وار تلبیس کے پیچھے دوڑا۔ اتنا تیز تو شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں دوڑا ہوں گا جتنا تیز میں اس وقت دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک جنون تھا اور میری پیاری لیلا جس کے جسم پر تلبیس نے قبضہ کر لیا تھا، مجھے لیلا کو تلبیس سے چھڑانا تھا۔ میں تیر کے تیزی کی طرح تلبیس کے پیچھے دوڑا اور تلبیس کے قریب پہنچ کر میں نے اس کو پیچھے سے زور کا دھکا دیا تو تلبیس لڑکھڑا کر ڈیم کے کنارے سڑک پر گر گئی۔ تلبیس کے گرنے کے بعد میں نے نظر اٹھا کر عزازیل کی جانب دیکھا تو میں لرز گیا۔ عزازیل کچھ ہی فاصلے پر کھڑا مجھے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس وقت تلبیس اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے میری جانب بڑھی اور مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ نہیں نہیں تلبیس، کیس کو مت چھونا۔ عزازیل تلبیس کو روکنا چاہ رہا تھا اور عزازیل کی آواز سن کے میں حیران رہ گیا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ تلبیس نے اپنا بھیانک ہاتھ بڑھا کر میری گردن پکڑ لی اور میرا دم گھٹنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ لیلا لیلا، مدم سی آواز میرے حلق سے برآمد ہوئی۔ لیلا کا نام سنتے ہی تلبیس کا ہاتھ میرے گلے سے ہٹ گیا اور تلبیس مجھ سے دور کھڑی ہو گئی اور حیرت سے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی جو مجھے گرفت سے لینے پر تیار نہیں تھا۔ تلبیس پھر میری جانب بڑھی۔ تلبیس، کیس کو ہاتھ مت لگاؤ ورنہ تمہارے جسم کے اندر موجود لیلا، اس کی روح کیس کی محبت میں پاگل ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عزازیل پھر چیخا۔ اب میں سمجھ گیا کہ عزازیل کیوں تلبیس کو مجھے چھونے سے منع کر رہا ہے، کیونکہ لیلا کی روح میرا لمس پاتے ہی بے چین ہو کر تلبیس کی ناپاک روح سے لڑ جاتی ہے۔ میں یہ جان کر تیزی کے ساتھ تلبیس کی جانب بڑھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تلبیس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تلبیس میری گرفت میں آتے ہی مچلنے لگی۔ وہ مجھ سے دور ہونا چاہتی تھی مگر میں نے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ مچل رہی تھی مگر میری گرفت مضبوط تھی۔ آخرکار تلبیس نے ڈھال ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی تلبیس کا بھیانک چہرہ تبدیل ہونے لگا۔ بھیانک چہرے کی جگہ اب لیلا کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ اچانک لیلا کے منہ سے سیاہ رنگ کا دھواں نکلا اور اس کے ساتھ ہی میرے گلے میں پڑی بوڑھے ماسٹر کے مالا کا سرخ منکا بھی چمکنے لگا۔ یہ سارا دھواں اس سرخ منکے میں سما گیا۔ تلبیس لیلا کے جسم سے نکل چکی تھی۔ اب لیلا کا اصل چہرہ اور جسم تھا۔ لیلا بے ہوش ہو کر دھڑام سے سڑک پر گر پڑی۔ لیلا نے اپنے جسم کے اندر تلبیس کی ناپاک روح سے مقابلہ کیا تھا۔ اسی وقت عزازیل میری جانب بڑھا تو میں نے جلدی سے اپنے گلے میں پڑی مالا کو گلے سے اتار کر سڑک کے کنارے پڑے ایک بڑے پتھر پر مارا تو مالا کا منکا توڑنے کے ارادے سے میں آگے بڑھا۔ نہیں نہیں، منکا مت توڑنا، عزازیل میرا ارادہ جان کر چیخا۔ اسی وقت فضا میں ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑیں نمودار ہوئی اور بھیانک آوازیں چیخنے لگی۔ وہ سب مجھ پر حملہ کرنا چاہتی تھی مگر شاید عزازیل کی اجازت کے منتظر تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے مالا کو پتھر پر رکھا اور دوسرے پتھر کو مالا پر مارنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ نہیں نہیں، عزازیل پھر چیخا۔ عزازیل
मैं एक लम्हे में तुम्हारी महबूबा को जहन्नुम में भेज सकता हूँ। मेरी आवाज़ अज़ाज़ील की आवाज़ से ज़्यादा बुलंद थी। मेरी बात सुनते ही चमगादड़े फिर चीखने लगी। मैं तुम्हारी महबूबा को जहन्नुम के अंधेरों में धकेल रहा हूँ। मैंने एक बार फिर धमकी दी, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अज़ाज़ील की आवाज़ इस कदर तेज़ लगती थी कि लगता था जैसे आसमान टूटकर ज़मीन पर आ गिरा हो। तुम मेरी मोहब्बत को हलाक नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी महबूबा को पाना ही चाहते हो तो मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं चीखा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तब बस तलबीस को मेरे हवाले कर दो। अज़ाज़ील बोला, तो फिर रासीस के बाल मेरे सर पर रख दो। मैंने अज़ाज़ील को शर्त से आगाह किया, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें अमर ज़िंदगी दे देता हूँ, कभी मौत तुम्हें छू कर नहीं गुजरेगी। अज़ाज़ील अपने सर पर हाथ रख कर डकराया, मेरी सिर्फ यही एक शर्त है, वरना तुम्हारी महबूबा गई। मैंने अपना पत्थर वाला हाथ बुलंद किया ताकि दूसरे पत्थर पर रखी माला का सुर्ख मंका तोड़ सकूं, क्योंकि इसी वक्त सुर्ख मंके में तलबीस की नापाक रूह कैद थी, और जैसे ही सुर्ख मंका टूटता तलबीस की रूह जहन्नुम वासिल हो जाती। रुक जाओ, अज़ाज़ील तकलीफ़दा अंदाज में चीखा। फिर इसने रासीस के बालों का गुच्छा अपने सर से उतारा और हाथ बढ़ाकर इन बालों को मेरे सर पर रख दिया। जैसे ही बालों का गुच्छा मेरे सर पर रखा गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बेपनाह ताकत आ गई हो। इसके साथ ही मेरा कद बुलंद होने लगा और अज़ाज़ील का कद छोटा होने लगा। अब मैं 20 फीट से ज़्यादा लंबा हो गया और मेरे मुकाबले में अज़ाज़ील एक हकीर कीड़ा नज़र आ रहा था। तलबीस को मेरे हवाले कर दो, अज़ाज़ील बोला, तो मैं धीरे से मुस्कुराया और फिर मैंने नहायत तेज़ी के साथ माला को अज़ाज़ील के गले में डाल दिया। माला जैसे ही अज़ाज़ील के गले में पड़ी, अज़ाज़ील ज़ख्मी भैंसे की तरह डकराने लगा और इसके सारे बदन में आग लग गई। वो अज़ियतनाक हालत में चीख रहा था, सारी फ़ज़ा में शदीद बू फैल गई थी। अज़ाज़ील ज़ोर ज़ोर से तकलीफ़दा अंदाज में चीख रहा था, इसका बदन आग में झुलस रहा था और वो आग का एक गोला नज़र आ रहा था। आखिरकार वो जलते जलते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं फिर आऊँगा, मुझे अज़ाज़ील के आखिरी अल्फाज सुनाई दिए। तुम जब भी अपनी शैतानी ताकतों के साथ इस दुनिया पर अमला हावर होगे, मुझे अपने मुकाबिल ही पाओगे। जवाब में मैं भी चीखा। अज़ाज़ील के गायब होते ही मैंने फिर से रासीस के बालों को सर से उतारा तो मेरा कद दोबारा पहले जैसा हो गया। मैंने जल्दी से अपनी जेब से माचिस की डिबिया निकाली और इन बालों को आग लगा दी। मुझे ऐसा करने के लिए बूढ़े मास्टर ने कहा था, क्योंकि अगर अज़ाज़ील दोबारा इस दुनिया में आता है तो इसे रासीस के बाल ना मिल सके, क्योंकि असल ताकत तो रासीस के बालों में है। रासीस के बाल जलकर राख हो गए तो मैंने इन बालों की राख उठाकर दरियाई नील के बहते पानी में फेंक दी। फिर मैं लैला की जानिब मुतवज्जा हुआ। लैला अभी तक बेहोश पड़ी थी। मैंने लैला के हाथ और गाल सहलाए तो लैला होश में आ गई और मुझे देखते ही मुझसे लिपट गई। अब सब ठीक है, वो शैतान अज़ाज़ील शिकस्त खाकर भाग चुका है। मैंने लैला को तसल्ली दी। लैला बेबस रोने लगी। मैंने लैला को गले लगाया और फिर इसे खड़ा किया। लैला की टांगें कमज़ोरी की वजह से लड़खड़ा रही थी। इसने अपने जिस्म हासिल करने के लिए तलबीस से बड़ी जान गुसल लड़ाई लड़ी थी, इसलिए लैला को शदीद कमज़ोरी थी। मैंने लैला को अपने हाथों में उठाया और अपनी जीप की जानिब बढ़ गया। कहानी सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।